جناب منسٹر کامرس اینڈ انڈسٹریز افغانستان نثار احمد صاحب، رزاق داؤد ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر فار کامرس، معزز اراکین پارلیمان، خصوصاً جو اس کمیٹی کے ممبران ہیں، شیخ صاحب، باقی تمام دوست بلوچستان، کراچی، لاہور، پشاور اور دور دراز ملک کے جو علاقوں سے آئے ہیں ان سب کو اسلام آباد میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے اسپیکر صاحب نے ابھی بتایا، آج جو پشاور میں دھماکہ ہوا اس کی وجہ سے پورا قوم دل گرفتہ ضرور ہے، لیکن یہ یقین دہانی کے ساتھ کہ یہ اچھے ہتھکنڈے اب کسی کام نہیں آئیں گے۔ یہ دونوں ملک اب ان چیزوں سے اور مضبوط ہوں گے، ان کے رشتے اور اکٹھے ہوں گے۔ یہ چھوٹے موٹے دھماکے ہم پہ بہت ہوتے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور منہ توڑ جواب دیں گے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، افغانستان اور پاکستان کے جیسے اسپیکر صاحب نے بتایا قومیں بارڈرز پہ اکٹھے رہتے ہیں، ہمارے خون کے رشتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہماری رشتہ داریاں عزیزداریاں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہم جتنے بھی مخالف ہو جائیں، لیکن جب کوئی اور ہمارے اوپر آ جائے گا تو ہم ایک ہو کے اس کو انشاءاللہ سبق سکھائیں گے۔ اسپیکر صاحب نے یہ انیشیٹو پارلیمان سے اس لیے لیا کہ وہ یہ سمجھتے تھے، چونکہ وہ عوامی نمائندے ہیں، کہ یہ کام پارلیمان بہتر انداز میں کر سکتا ہے۔ پارلیمنٹ ہی وہ ادارہ ہے جو دونوں قوموں کو آپس میں جوڑ سکتا ہے۔ دونوں نمائندے ہیں جو لوگوں کے ساتھ میل جول کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، جس کے ثمرات آج آپ کے سامنے ہیں۔ پچھلے اگر آپ 10-15 دن سے دیکھیں تو افغانستان اور پاکستان کے وفود ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ ہمارے پاس جناب اقمتیار صاحب تشریف لائے، ان سے پہلے عبداللہ صاحب تشریف لائے، پھر اسپیکر صاحب آئے، اور ابھی اتنے بڑے ڈیلیگیشن ماشاءاللہ افغانستان سے یہاں آئے ہوئے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں اور مہینے 10 دن میں انشاءاللہ وہاں کے چیئرمین سینٹ بھی ہمارے پاس تشریف لائیں گے۔ تو اس طرح انشاءاللہ ہم یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جب جاری رکھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو ہماری دوریاں اور جو ہمارے درمیان رخنے ڈالتے ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اب رہی تجارت کی بات، تو میرے خیال میں یہ دونوں ملکوں کو اب سمجھنا چاہیے، ہم دونوں کو، کہ اگر ہم دونوں محنت کریں، افغانستان کے محنتی لوگ ہوں اور پاکستان کے، تو یہ دنیا کو فیڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور مجھے امید ہے کہ ابھی ہم نے صرف باتوں کی حد تک نہیں رکھنا، جس طرح پارلیمان نے یہ کام شروع کیا ہے تو اس کو دونوں اطراف سے اسی طرح سیریس لیا جائے گا، اور اس کے فالو اپ میرے خیال میں اسپیکر صاحب بہت زیادہ کر رہے ہیں، تو اسی طرح جاری رہیں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے ہم اور جو ہمارے مقاصد ہیں ان کو ہم حاصل کر سکیں گے۔ رزاق داؤد صاحب نے کہا کہ جی یہ شروعات ہیں، انشاءاللہ ہم کچھ وقت لگے گا کہ اس کو آگے ہم اچیو کر سکیں۔ تو میں دیکھ رہا تھا بلوچستان سے ہمارے کاکڑ صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے وہاں سے اشارہ کیا کہ رزاق صاحب کو کہیں کہ اب کام کو تیز کریں اور عملی جامہ پہنائیں، اب باتوں کا وقت نہیں رہا ہے۔ تو میں رزاق صاحب کو بھی میں نے بتایا، تو اسی طرح میں افغانستان کے بھی اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی مہربانی کریں، جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں، ظاہر ہے ملکوں کے یہ جو کاغذی امور ہیں، جو بیوروکریسی ہے، وہ اگر کچھ کام کو لمکانا چاہے، لیکن اب اس میں لیڈرشپ ایک ہے اور وہ دونوں چاہتے ہیں یہ مسئلے جلد از جلد حل ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب سارے ایک ہوں گے تو اس لیے یہاں اب کوئی چیز رکنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ ایٹ دا ہینڈ کام آپ نے کرنا ہے، آپ لوگوں نے کام ایک دوسرے کے ساتھ بڑھانا ہے، تجارت کو بڑھانا ہے۔
اپنے ملک کی خدمت کرنا ہے۔ اور میں ایک اور چیز سمجھتا ہوں، اس سے آپ مزید مستحکم بھی ہوں گے۔ جب آپ کی اکانومی مضبوط ہوگی تو آپ کے نوجوان نسل کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے بھی آپ کام جاری رکھیں گے۔ تو میں اب زیادہ وقت آپ سب کا نہیں لیتا، پچھلے 2 دن سے آپ بڑے محنت کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ افغانستان اور پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بری نظروں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو آگے بڑھائے۔ انشاءاللہ ہم دونوں ملک مل کے اپنے ملکوں کی ترقی کے لیے نیک نیتی اور صاف نیتی کے ساتھ خدمت انجام دیں گے۔ اور میں ایک دفعہ پھر جناب اسد قیصر صاحب، نیشنل اسمبلی اور افغانستان کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا ایک ایونٹ آرگنائز کیا اور بڑے ماشاءاللہ سکسیسفلی یہ انجام کو پہنچ رہا ہے، اور اس کے ثمرات انشاءاللہ آگے ہمارے سامنے آئیں گے۔ بہت شکریہ۔